اجاز صاحب، ماضی میں اگر پاکستان کو دیکھا جائے نا، جب بھی ایسے گمبھیر صورتحال پیدا ہوتی تھی نا، تو آرمی کا وائٹل رول ہوتا تھا، چیف آف آرمی سٹاف کا۔ 2 مہینے پہلے میں نے جب آپ کا انٹرویو کیا تو میں نے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہی، تو آپ نے کہا کہ ابھی ہم ان کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، چونکہ ابھی انہوں نے اپنی ٹھیک طریقے سے اپنی پوزیشن نہیں سنبھالی، ابھی وہ وکٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن اجاز الحق صاحب، اگر آپ دیکھیں کہ جو نفرتیں بڑی ہیں عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، افواج پاکستان کے درمیان، اس کو تو کم کرنے کے لیے افواج پاکستان نے پہلا قدم اٹھانا تھا، کوئی نہیں کچھ کیا گیا۔ دیکھیں، اگر معاملات کو ڈیفیوز کرنا ہو اور اگر معاملات کو بہتری کی طرف لے جانا ہو تو اس کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ ہاں جی، تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھ جائیں، معاملات ریزالو ہو جائیں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف سب کو بلا لیں اور بلا کر کہیں چلو بھائی ملک چلانا ہے۔ بال چلانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم وکٹیں بھی اکھاڑ دو اور بیٹ بھی اٹھاؤ، بال بھی اٹھاؤ اور دوڑ لگا دو ہاں کہ جی، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو حالات کا اگر میں صحیح جائزہ لوں ہاں جی، اور اپنے ایکسپیرینس سے اگر آپ کو بتاؤں، ماضی کے اندر جب بھی کسی جماعت کو ہٹایا گیا، چاہے وہ پاپولر تھی یا ان پاپولر تھی، ہاں جی، تو دوبارہ الیکشن ہو گئے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ بالکل، اور اگر نئے الیکشن ہوئے تو پھر کیا ہوا کہ جیسی بھی جماعت تھی، پاپولر تھی ان پاپولر تھی، ملک کے اندر مارشل لا لگے، ہاں جی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ 77 میں یہ ہوا کہ سول وار سی ہونے لگی، 3 شہروں میں مارشل لا لگ گیا، ہاں جی، لوگ باہر نکل آئے، مسجدوں میں لوگ جوتے لے کے گھس گئے اور مطلب جیلیں بھر گئی، ہاں جی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ایسا آیا کہ فوج کو انٹروین کرنا پڑ گیا۔ ہاں جی، اب جب ایک دفعہ مارشل لا لگ جائے، چاہے 90 دن ہو یا 11 سال ہو، ہاں جی، اس پہ بحث ہی کر سکتے ہیں نا آپ، ہاں جی، کہہ صحیح، تو نہیں سکتے۔ حقیقت یہ تھی کہ ایک مرتبہ کہہ دیا گیا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، ہاں جی، وہ 11 سال نہیں ہو سکے تھے۔ بالکل صحیح بات، دوسری مرتبہ کیا 99 میں، ہاں ہم جی، پیچھے نہیں جاتے، ہاں جی، 99 میں ایک 2 تائی اکثریت والی جماعت تھی، ہاں جی، اس کو ہٹا دیا گیا، مارشل لا لگ گیا۔ ہاں جی، اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ ایک ان پاپولر جماعت کو، جو اس وقت پاپولر نہیں تھی اتنی زیادہ، ہاں جی، ہٹا کے ہاں جی، اس کی جگہ مزید اس سے بھی زیادہ جو ان پاپولر تھے لوگ، ان کو لا کے بٹھا دیا۔ جن کے جیل میں جانے کی تیاری اب ہو میں رہی تھی۔ بتاتا ہوں کہ آج جنہوں نے اس دن جیل میں جانا تھا، ہاں جی، ان کو کنوکشن ہونی تھی اس سے۔ اب کچھ لوگ، میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کی محبت سے نہیں، ان کی نفرت سے اس کے ساتھ بالکل، مل گئے تھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو لوگ اتنا کیوں کہہ رہے ہیں برا بھلا؟ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا ہونا ہے حکومت کے ساتھ، ہاں جی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ صحیح، اب اسٹیبلشمنٹ یا تو بیچ کا راستہ نکالیں، جی، ٹھیک ہے نا، اگر وہ بیچ کا راستہ نکالیں، دونوں جماعتوں کو بلا کر بٹھائیں ہاں جی، یا ان کو کہیں آپ آپس میں بیٹھ کے معاملات ریزالو کریں، تو ان کی ایک پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھے گی۔ ہاں صحیح۔ اس کے لیے ایک دن یا کہہ لوں گا 1 گھنٹے کا کام ہے۔ لیکن اس میں اجاز صاحب، اگر یہ تاثر جائے گا عوام کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اب جو اس کی مجبوری ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کوئی مارشل لا تو ہے نہیں ہاں جی، کہ اس نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ان پاپولر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہ پتہ نہیں مجبوری کیا مطلب ہے۔ آئین کے تحت کھڑے ہے نا، مجبوری کی تو بات ہی نہیں ہے، ہاں صحیح، ان کے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، یا مارشل لا لگائیں گے یا حکومت کا ساتھ دیں گے۔ صحیح، اب انہوں نے کہہ دیا ہم اے پولیٹیکل ہیں، اس کا مطلب وہ اے پولیٹیکل ہیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں، تو وہ جب پولیٹکس میں مداخلت نہیں کر رہے، تو وہ اس ان پاپولر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے، چاہے وہ کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں میں ایک تاثر جا رہا ہے کہ یہ تو حکومت اگر آج کھڑی بھی ہے، موسٹ ان پاپولر گورنمنٹ، لوگ جس سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ کسی کے سہارے کھڑی بھی ہے۔ ہاں جی، تو وہ سہارا لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کون سا سہارا ہے جس نے اس حکومت کو کھڑا کیا ہوا ہے، تو جو وہ سارا پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اگر وہ اس طرف جاتا ہے تو پھر اس سے جو ہے پھر لوگ ذرا پریشان ہوتے ہیں اور کچھ چائے مگوئیاں ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے اجاز صاحب، ایک عام تاثر یہ پیدا ہوا ہے، چونکہ جناب عاصم منیر صاحب 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے تھے، یعنی جس دن سے ان کی تقرری ہوئی ہے، یہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے تھے۔ تو یہ کہا جاتا ہے، اور مختلف سیاسی حلقے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حلقے جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ریٹائر ہو رہے تھے، پھر ان کا معاہدہ نواز شریف سے ہوا، نواز شریف نے کہا کہ میرے ساتھ یہ کام کرنا ہے، جس کا عمران خان بھی کہتے ہیں کہ لندن پلان۔ اب وہ جو وعدے وعید ہیں، اس سے ہٹ کے تو آرمی چیف نہیں جا سکتے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی وعدے وعید ہوئے تھے۔
سینئر موسٹ تھے, وزیر اعظم کے پاس اختیار تھا کہ ان کو 2 دن کی ایکسٹینشن دیتے, ان کو ایکسٹینشن دے کر ان کو بنا دیا گیا. اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پہ تھے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف چلے گئے, طاہر شمشاد, اور تیسرے نمبر والے جو تھے وہ پھر انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی, اور بھی کئیوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی. تو یہ بات جو ہے میں اس پہ بالکل یقین نہیں کرتا, اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ تاثر آ جائے اور اس میں اگر 1% بھی حقیقت ہو نا تو یہ ملک کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے. کوئی آرمی چیف جو ہے وہ کبھی اس قسم کی باتیں بعید کر کے نہیں آئے گا کہ وہ کوئی آپ کا مطلب سبسروینٹ تو ہے ان دا سینس کہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن, لیکن وہ یہ نہیں کرے گا کہ ایک انسٹیٹیوشن کو پورے کو ایک طرف رکھ کر اور وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کر لے جس کے ذریعے انسٹیٹیوشن بھی بدنام ہو اور وہ خود بھی بدنام. لیکن تو میں اس بات میں لنڈن پلان میں بالکل نہ یقین رکھتا ہوں, نہ میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات. لیکن اعجاز صاحب یہ جو چھپ چھپا کے جنہیں قمر جاوید باجوہ صاحب انٹرویو دے رہے ہیں گھر پہ بلا کے جرنلسٹوں کو, انہوں نے تو جو فوج میں سیاست ہوتی ہے, ایکسٹینشن کے لیے سیاست ہوتی ہے, آرمی چیف کی تقرری کے لیے جو سیاست ہوتی ہے, انہوں نے تو سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ وہ راحیل شریف کا بھی ہم سمجھتے تھے کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن چاہتے ہی نہیں تھے, لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے. جنرل رضوان اختر صاحب ساتھ جاتے تھے, لیکن جب راحیل شریف صاحب چلے جاتے تھے پھر وہ نواز شریف صاحب کو کہتے تھے جنرل رضوان اختر صاحب کہ ایکسٹینشن دے دو پر 1 سال دی, کیونکہ اس تو بعد میری واری ہے. تو تسی کہہ رہے ہو سر جی وعدے بعید نہیں ہوندے. نہیں ایسی مطلب کہ جو باتیں پھر ایکسپوز ہو جاتی ہیں نا ایسی باتیں ہیں. ہاں جی, اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے, میں نے عمران خان کو بھی کہا ہاں جی, کہ اب آپ کو ان کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تھے اس وقت آپ بولے, جو کچھ بھی آپ بولے, جب وہ تھے چیف آرمی اسٹاف اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, آپ بول دیا جو بول دیا. جب ریٹائر ہو گیا بندہ اس کے بارے میں بولنا, یعنی یہ جس طرح ہماری پی ایم ایل این والے جی فلاں کو کورٹ مارشل کریں گے, فلاں کا کورٹ مارشل کریں گے, اتنی ضرورت ان میں تھی نہیں کہ پرویز مشرف کو جب اٹھا کر ایف آئی سی میں لے گئے تو کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی وہاں. صحیح بات, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس ملک سے وہ باہر بھی چلے گئے تو ان کو معلوم ہے. تو مطلب ان کی پرابلم ہے کہ یہ ایک ہی کہتے ہیں نا کہ جو مومن ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ہاں جی, مطلب ہم تو کئی مرتبہ ڈسے گئے ان کے ہاتھوں, لیکن یہ بھی بار بار اسی انگلی میں ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں پہ مطلب آگے ڈسے جائیں جہاں سے. تو یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ اپنا انٹرویو دیتے اس قسم کا, ہاں جی, جس پہ بعد میں ان کو ڈینائی کرنا پڑا. بہت سی باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جو بڑی کنٹروورشل تھی, خاص طور پہ بڑی خطرناک باتیں بھی کی ہیں جس میں کہ انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ فوج میں شاید چین آف کمانڈ کے اندر کوئی کمزوری ہے. ہاں جی, فوج کے اندر یہ نہیں, آج تک اگر افواج پاکستان انٹیکٹ ہے, ہاں جی, اور اللہ کے فضل و کرم سے انٹیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ڈسپلن ہے وہاں پہ, ہاں جی, وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ چین آف کمانڈ بڑی انٹیکٹ ہے. سر انہوں نے ڈینائی تو کیا, لیکن جو انٹرویو کرنے والا نوجوان صحافی ہے شاہد میتلا, انہوں نے ایک اور قسط داغ دیا. اب جو نئی قسط آئی ہے نا, 2 آئی, اب تیسری بھی آ گئی. تیسری بھی آ گئی ہے. تیسری میں وہ کہتے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کہ ہم جرنیل انصافین تھے, یعنی ہم عاشق تھے عمران خان کے, اور کچھ جج بھی ان کے عاشق تھے, اس لیے ان کو لایا گیا. اب دیکھیں نا اداروں کے وہ کس طریقے سے بالکل جو اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا نا, عام آدمی سمجھتا تھا کہ یار سپریم کورٹ کا سیاست سے کیا کام, ہماری آرمی کا سیاست سے کیا کام. لیکن قمر جاوید باجوہ صاحب حالانکہ ان کو اپنی عدت کہہ لیں یا مدت کہہ لیں, وہ پوری کرنے کے بعد ہی 2 سال کی عدت ہوتی ہے نا, 40 دن کی نہیں ہوتی. ہاں جی, 2 سال کی عدت ہوتی ہے, وہ پوری کرنی چاہیے. لیکن ان کو بے چینی ہے میرا خیال کہ وہ جلدی جلدی بولنا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ کیونکہ دیکھیں نا ایک کنٹروورسی آ گئی تھی, اور کنٹروورسی سے پھر بہت سے سوشل میڈیا کے اندر بہت سی باتیں آ گئی. اب وہ ان باتوں کو کلیئر کرتے کرتے اپنے آپ کو پھنسائی جا رہے ہیں. ہاں جی, مطلب یہ تو جرم نہیں عائد ہو رہی ان کے اوپر خود بخود, کیونکہ جو دیکھیں نا یہ تو اب کوئی اس کا نوٹس لے گا تو بات ہے نا. مطلب اب انہوں نے جب کہہ ہی دیا کہ میں نے یہ انٹرویو نہیں دیا تو ہم اس پہ کیوں بحث کریں پھر. لیکن انٹرویو لینے والا بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے انٹرویو لینے والے نے پہلے جھوٹ بولا نا, انٹرویو لینے والے نے پہلے کہہ دیا. باتیں انہوں نے یہ ضرور کی ہوں گی. ہاں جی, کیونکہ ایک بات جو دوسرے حصے میں تھی اس کا میں بھی پریوی ہوں کہ الیکشنز کی ڈیٹ کا جو طے ہو گئی تھی اور سارے معاملات ہو گئے تھے, جو اس نے لکھے ہیں بالکل صحیح لکھے. صحیح, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کہیں تو وہ حقیقت ہے نا. ہاں جی, لیکن وہ بات صرف یہ نہیں کہ میتلے کے علم میں تھی یا میرے علم میں ہے, بہت سے لوگوں کے علم میں تھی. صحیح, کہ پی ٹی آئی کے علم میں تھی اور
PMLN کے علم میں تھی, اور ایک کے علم میں تھی وہ کہ الیکشنز کی تاریخ کا جو ہے وہ تعین کر رہے تھے اس وقت. یہ جو ابھی آپ نے بات بتائی یہ میں نے ابھی پڑھا نہیں, میں ابھی دیکھتا ہوں اگر یہ چھپ گیا ہے ہاں جی تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے. لیکن دیکھیں ہر گھر کے اندر پہلے تو کوئی ڈسپلن ہوتا تھا, اب ہر گھر میں سیاست گھس گئی. ہاں جی اگر ٹھیک ہے نا, آپ اگر فوجی ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں, بالکل. اور ایک یوتھ جو ہے پاکستان میں 60% سے زیادہ یوتھ ہے, ہاں جی اور یوتھ اب پالیٹکس کے اندر آ گئی. بالکل صحیح. ہر سال جو 18 سال کے بچے ہوتے ہیں وہ جب آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں اب بزرگوں سے زیادہ یوتھ ہے جس نے کہ آگے راہ تعین کرنی ہے کہ پاکستان کو ہم نے کس سمت میں لے کے جانا.